بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں، اور کائنڈلی چینل پہ نا چکر ضرور لگایا کریں ایک آدھ، اور نا میرے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں۔ تو یہ دیکھ لیں ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے، آج بھی بڑی خوبصورت سی دلہن، کتنا خوبصورت سا میک اپ، جیولری دیکھیے اس کی۔ یہ آج کل پھر اسی ٹائپ نورتن جیولری کا جو ہے نا وہ رواج آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے نا شمارہ یہ کتنا پرانا ہے۔ یہ جناب ہے 1993۔ بہت سے تو آپ لوگوں میں سے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئیں گے، کیونکہ جب تک میں بھی بہت زیادہ چھوٹی تھی 1993 میں یہ جو آیا تھا خواتین کا شمارہ، اس کا میں نے ناول چوز کیا ہے، بہت پیارا ہے۔ خواتین ڈائجسٹ سے میں نے یہ چوز کیا ہے۔ یہ جناب دیکھیں پورا ٹائٹل، جھومر دیکھیں، ٹیکا دیکھیں۔ تو جناب یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے جو فادر ہے نا، مطلب لڑکی اور لڑکی کی ماں اپنے باپ سے الگ ہو کر یا الگ ہو جاتے ہیں یا الگ کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ننیحال میں رہتی ہیں، اور پھر جو ہے نا جب اس کے نانا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لڑکی جو ہے وہ اپنا اور اپنی ماں کو سپورٹ کرنے کے لیے جاب کرتی ہیں۔ جہاں وہ جاب کرتی ہے وہ اس کے فادر کا آفس ہوتا ہے، مطلب فادر جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے باس ہوتے ہیں، اور جو ہیرو ہے نا وہ اس کے فادر کا بزنس پارٹنر ہوتا ہے۔ بہت ہی پیاری بڑی مزے کی سٹوری ہے، تھوڑی سی ہارٹ ٹچنگ ہے، تھوڑی سی فنی ہے، چٹ چیٹ والی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جناب نگہت عبداللہ کا بہت خوبصورت سا ناول ایک نگر دل کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس تیزی سے اس کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پر حرکت کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کا ذہن بھٹک کر الجھ رہا تھا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکل رہی تھی اس وقت بھی امی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس سے پڑوس میں جا کر زرینہ کی اماں سے کہہ تو دیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً امی کی خبر گیری کرتی رہیں، اور انہوں نے یقین بھی دلایا تھا کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس کی امی کے پاس چلی جائیں گی، لیکن پھر بھی اسے اطمینان نہیں ہوا۔ 11 بجے تک کا وقت اس نے بڑی بے چینی میں گزارا۔ کئی بار سوچا اور چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلی جائے، لیکن سوچ کو عملی جامہ پہنانا آسان نہیں تھا۔ اتنے مشکل سے تو یہ جاب ملی تھی، اگر چھوڑ دیتی تو پھر وہی خواری جو اس سے پہلے دیکھ چکی تھی، اور مزید دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جاب ملنا مشکل نہیں تھا، لیکن جو ماحول اسے یہاں میسر تھا وہ یقیناً کہیں اور ملنا مشکل تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 جگہ جاب کر چکی تھی، اور انہیں چھوڑنے کی وجہ ماحول کی خرابی ہی تھی کہ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو اس کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے پر تلا نظر آتا، اور اس ہمدردی کی آڑ میں جو جذبہ پوشیدہ بلکہ صاف آنکھوں سے چھلکتا نظر آتا وہ اسے متنفر کر دیتا تھا۔ جب اس نے بخت کنسٹرکشن کمپنی جوائن کی تھی تب اس کا خیال تھا وہ یہاں بھی شاید زیادہ عرصہ تک نہیں ٹک سکے گی، لیکن یہاں کے صاف ستھرے ماحول نے اس کے خیال کی نفی کر دی۔ سوائے چپڑاسی کے کوئی اس کی ٹیبل تک نہیں آتا تھا، جیسے کہ دوسری جگہوں پر اکثر حضرات اپنی خدمات پیش کرنے چلے آتے تھے۔ ویسے بھی یہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس کے علاوہ ٹیلی فون آپریٹر نورین تھی اور ایک سمد صاحب کیشر تھے۔ جنرل مینیجر اور ایم ڈی اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے، جن میں ایم ڈی سے اس کی براہ راست کبھی بات نہیں ہوئی تھی، بس آتے جاتے ہی انہیں دیکھا تھا۔ البتہ جی ایم عثمانی صاحب سے اس کا واسطہ رہتا تھا، وہی اسے لیٹر وغیرہ ڈکٹیٹ کرواتے اور اسے اپنی غلطیوں کے لیے بھی انہی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ باقی تمام اسٹاف یقیناً سائٹ پر ہوتا ہوگا، جن میں سے اکثر کوئی انجینئر یا سپروائزر آتے اور جاتے نظر آتے تھے، اور ان کا ظاہر ہے آفس پہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے بلا ضرورت کبھی کوئی زیادہ دیر ٹھہرا نظر نہیں آیا۔ ان سب کے علاوہ ایک اور شخص جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کہ آیا وہ یہاں ملازم ہے یا یوں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ آتے ہی سیدھا ایم ڈی صاحب کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ بہرحال اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن ایک بات جو اسے چوکاتی تھی وہ یہ تھی کہ آتے اور جاتے ہوئے وہ شخص بس ایک پل کو اس کی ٹیبل کے پاس رکتا تھا۔ اس نے کبھی سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا، لیکن ایک پل کو رکے قدم اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہے۔ ایسا اگر ایک بار ہوتا تو وہ یقیناً اسے اپنا وہم سمجھتی، لیکن ہر بار ہی ایسا ہوتا اور پل بھر کے لیے لگتا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہوں۔ اس نے آخری الفاظ ٹائپ کر کے کاغذ کھینچا اور چپڑاسی نور دین کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ نور دین فوراً ہی بھاگا آیا تو اس نے تمام ٹائپ شدہ لیٹر اسے تھما دیے۔ یہ عثمانی صاحب کو دیا اور دیکھنا اگر وہ فارغ ہو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ نور دین سر ہلاتا ہوا چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا۔
بتایا کہ عثمانی صاحب فارغ ہی بیٹھے ہیں۔ تب وہ جلدی سے اپنی چھٹی کی درخواست لکھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو بیوی، عثمانی صاحب اس کی درخواست پر نظر ڈال کر کہنے لگے، اس وقت بات مشکل ہے۔ سر میری والدہ ٹھیک ہے، تمہاری والدہ بیمار ہیں، لیکن یہاں بھی اس وقت بہت ضروری کام پڑے ہوئے ہیں۔ تم چلی گئی تو انہوں نے فائل میں سے کچھ کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ تم دیکھ لو یہ سب کتنے ضروری ہے اور آج ہی جانیں۔ اس نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے کاغذات لے لیے۔ یہ جلدی سے ٹائپ کر دو، اگر اس کے بعد کوئی کام نہ ہوا تو۔ وہ ان کی پوری بات سنے بغیر کمرے سے نکل آئی۔ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو خاصی شکستہ نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نورین اس کی اتری شکل دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھانے لگی۔ ابھی چند لائنیں ہی ٹائپ کی تھی کہ امی کا خیال ہر شے پہ غالب آ گیا۔ امی کو اس وقت میری سخت ضرورت ہے۔ اس نے سوچا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نوکری سے ہی نکال دینا، پھر عثمانی صاحب تو ویسے بھی اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ مجھے ڈائریکٹ ایم ڈی سے بات کرنی چاہیے۔ 2 دن کی چھٹی دے یا ہمیشہ کی؟ وہ فیصلہ کن انداز میں سوچتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایم ڈی کے کمرے میں جا رہی تھی، وہ بھی بغیر اجازت لیے، اور پہلے سے اجازت لینے کا خیال اس وقت آیا جب ان کے کمرے کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اگر انہوں نے دیکھ نہ لیا ہوتا تو وہیں سے پلٹ کر پہلے نور دین سے کہلواتی، لیکن اب تو وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے وہیں رک کر کہنے لگی، میں آئی کمن سر؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو کچھ جھجکتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سر میں گھر جانا چاہتی ہوں، میرا مطلب مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو بی آپ عثمانی صاحب سے کہہ دیتی، میں نے پہلے انہی سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے میری درخواست مسترد کر دی۔ پرابلم کیا ہے؟ ان کے نرم لہجے میں سے وہ اپنے آپ پر قابو پا گئی۔ میری والدہ بیمار ہیں۔ کوئی اور نہیں ہے گھر میں؟ نو سر، صرف میں ہی ہوں، اور صبح میں انہیں بیمار حالت میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ یہ تو آپ نے واقعی اچھا نہیں کیا۔ میں جاؤں سر؟ بالکل۔ وہ فوراً جانے کو مڑی، انہوں نے پکار لیا، سنو بیبی۔ وہ پلٹ کر گئی، یقینی سے دیکھنے لگی جیسے مخاطب وہ نہیں کوئی اور ہو۔ کوئی اور پرابلم؟ وہ اپنائیت سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگے، میں ڈرائیور کو ساتھ بھیج دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ نو سر، اس کی ضرورت نہیں۔ اوکے، اور سنو، جب تک تمہاری ممی ٹھیک نہیں ہو جاتی تم چھٹی پر ہو۔ ان کے مہربان اور شفیق لہجے کی نرمی نے اس کی آنکھوں میں نمی اتار دی، جسے چھپانے کی خاطر وہ فوراً کے کمرے سے نکل آئی۔ اپنے ٹیبل پر آ کے اس نے جلدی تمام کاغذات یکجا کر کے پیپر ویٹ کے نیچے دبائے اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی کہ عثمانی صاحب نکل کر آ گئے۔ کیا ہوا، ٹائپ کر لیے صاحب؟ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نو سر، آپ کو یہ کام کسی اور سے کروانا پڑے گا، کیونکہ میں چھٹی پر جا رہی ہوں۔ کس کی اجازت سے؟ بڑے صاحب کی۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تو تم ان تک پہنچ گئی؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ان کی خشونت بھری نظروں کی پرواہ کیے بغیر ان کے قریب سے نکل آئی۔ گلاس ڈور سے باہر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ دوسرے قدم پر وہ آن رکا، جس کے رکنے سے کائنات رکنے لگتی تھی، اور اب جب ایک نہیں کئی پل بیتے تو ادراک ہوا کائنات تو اسی طرح متحرک ہے، بلکہ رکنے والی شے اس کے اپنے اندر ہے۔ میں شجاع ہوں، شجاع احمد۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، اور وہ اس وقت اتنی جلدی میں تھی کہ جواب میں ایک لفظ کہے بغیر اس کے قریب سے بھی نکل آئی۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا کہ امی کے پاس کوئی موجود ہوگا، لیکن اندر آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ امی اکیلی، اور وہ بھی غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بیگ پھینک کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ امی، امی، ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پکارنے لگی۔ جواب میں انہوں نے ہوں تو کہا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر کیا کرے۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا خیال آیا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ چل سکتی۔ ناچار انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر ڈاکٹر کو لینے چڑھ پڑی۔ جاتے ہوئے خیال آیا زرینہ کی اماں کو پہلے امی کے پاس بھیج دے، لیکن جب وہ صبح نہیں آئی تھی تو اب کیا آتی، یہی سوچ کر ان کے پاس جانے کا خیال ترک کر دیا۔ پھر اتفاق سے پہلے موڑ پر ہی جو کلینک تھا وہیں ڈاکٹر مل گیا، جو اس وقت مریضوں سے فارغ ہو کر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور تھوڑی پس و پیش کے بعد وہ آمادہ ہو گیا۔ کب سے یہ حالت ہے؟ وہ امی کا چیک اپ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ بخار تو 3-4 روز سے ہے، لیکن یہ حالت آج ہی ہوئی ہے۔ کوئی دوا وغیرہ دی؟ جی، 2 روز پہلے جو دوائیں لائی تھی وہ اٹھا کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ کر دی، جنہیں دیکھنے کے بعد اس نے ایک نیا پرچہ لکھا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، یہ میڈیسن دیں اور کسی کو بھیج کر میری کلینک سے دوا بھی منگوا لیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، بس ذرا بخار تیز ہے، اس کے لیے آپ وقتاً فوقتاً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، اور پلیز کھڑکیاں وغیرہ بھی کھول دیں۔ وہ اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر چلا تو ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا، دوا دینے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ انہیں کوئی ہلکی پھلکی غذا دیں، مثلاً چائے، پاپے یا بسکٹ وغیرہ، اور ہاں، انہیں کوئی چادر یا کھیس وغیرہ اڑانے کی ضرورت نہیں،
اس طرح بخار تیز ہو جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور وہ اسے دروازے تک باہر چھوڑ کر دوبارہ اندر آئی تو پہلے امی کے لیے چائے بنائی۔ صبح کے پاپے رکھے تھے وہی اس نے پلیٹ میں نکال لیے، پھر وہ بمشکل ایک پاپا ہی انہیں کھلا سکی، وہ بھی زبردستی، ورنہ امی مسلسل اس کا ہاتھ چھٹک رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ قریبی میڈیکل سٹور سے ان کی دوائیں لے آئی اور وہ بھی اسی طرح زبردستی ان کے منہ میں ڈالی، پھر کچھ دیر تک ان کا سر اور کندھے دباتی رہی۔ جب دیکھا کہ وہ قدرے سکون سے سو گئی ہیں تب بہت آہستگی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ کتنے دنوں سے ڈھنگ سے صفائی نہیں کی تھی، صبح آفس جانے کی جلدی میں بس اوپر سے جھاڑو لگا لیا کرتی تھی۔ اس وقت جب کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر فارغ ہو کر امی کے پاس آ بیٹھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، شاید دوا کا اثر تھا۔ وہ اپنی چارپائی ان کے قریب کھینچ کر خود بھی لیٹ گئی۔ سونے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن نیند آتے پتہ بھی نہیں چلا اسے۔ سوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ امی کمزور سی آواز میں سے پکارنے لگیں۔ پھر گردن گھما کر دیکھا، وہ قریب ہی سوئی ہوئی نظر آئیں تو اسے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ گو کہ بہت زور سے پیاس لگی تھی لیکن اس کی تھکن کا خیال کر کے نہیں اٹھایا۔ بہت آہستگی سے اس کی طرف کروٹ بدلی اور اسے دیکھنے لگی۔ اب بھی وہ معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ انہیں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور رحم بھی کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ فتح جذبات میں انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے امی؟ بیٹا میں نے تمہیں نیند سے اٹھا دیا، میں سو تو نہیں رہی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، امی ہلکی سے مسکرائی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کافی بہتر۔ اچھا ڈاکٹر ہے؟ دوا بھی اچھی دی ہے، ورنہ پہلے والی دوا نے تو کوئی اثر ہی نہیں کیا تھا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ بیٹا پہلے مجھے پانی پلا دو۔ وہ فوراً جا کر پانی لیا اور اپنے ہاتھوں سے پلانے لگی۔ میں بیکری سے تازہ بسکٹ لے آئی ہوں، وہ چائے کے ساتھ کھا لیجیے، پھر دوا کا ٹائم ہو جائے گا۔ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ ابھی تو نہیں، جب بھوک لگے گی کھا لوں گی۔ کچھ پکایا تو نہیں ہوگا؟ ایسا کرو کسی بچے کو بھیج کر اپنے لیے کھانا منگوا لو۔ ایسا ہی کروں گی، اس نے کہا اور پرس میں سے پیسے نکال کر ابھی یہی کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر پہلے اس نے امی کو چائے کے ساتھ بسکٹ کھلانے کے بعد دوا پلائی، پھر خود کھانا کھایا، اس کے بعد اپنے لیے چائے بنا کر امی کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے محسوس کیا پچھلے کئی دنوں کی نسبت اس وقت وہ بہت بہتر نظر آ رہی تھی اور کچھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھیں، اس لیے اس نے بیٹھتے ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ پھر اپنے ایم ڈی کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگی، بہت مہربان انسان ہیں، آج مجبوراً مجھے چھٹی کے لیے ان کے پاس جانا پڑا کیونکہ عثمانی صاحب تو صاف منع کر چکے تھے۔ مجھے نہیں یقین تھا امی کہ وہ اتنی نرمی سے بات کریں گے۔ اصل میں بیٹا ہم خود حالات سے بہت مایوس ہو گئے ہیں، ورنہ اچھے اور نیک دل انسانوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن امی میں تو مایوس نہیں ہوں، مجھے خوشی ہوئی تمہاری بات سن کر۔ پھر بھی بیٹا میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا کہیں سے پتہ چل جاتا تو؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سختی سے امی کو ٹوک دیتی اور تلخی تو اب بھی اس کے اندر گھلی تھی، لیکن امی کی حالت کے پیش نظر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ امی کہہ رہی تھی کہاں ڈھونڈوں؟ میں سوچتی ہوں ایک بار وجاہت خان سے۔ امی اب وہ خاموش نہیں رہ سکی، البتہ اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دیا۔ میں آپ کو قسم دے چکی ہوں اور اب آخری بار میں اپنی قسم دے رہی ہوں کہ آپ کبھی وجاہت خان کی طرف نہیں جائیں گی اور نہ ہی آپ کو میرے باپ شہریار خان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جس شخص کے لمس کو محسوس تک نہیں کیا، مجھے اس کی نہ ضرورت ہے نہ ہی میں اسے دیکھنے یا ملنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میں تمہارے احساسات سمجھتی ہوں بیٹا، تمہاری خاطر میں سب بھول سکتی ہوں لیکن اس معصوم کو نہیں بھول سکتی جسے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا اور جسے اس وقت ان بڑے لوگوں نے مجھ سے چھینا جب وہ میری چھاتی پر سوتا تھا۔ امی کی آنکھوں میں گئے دنوں کی پرچھائیاں دیکھ کر وہ کہنے لگی، 20 برس گزر چکے ہیں امی اور اب تک وہ بچہ نہیں ہوگا؟ ہاں اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ امی کی آنکھیں چمکنے لگی اور باہیں یوں وہاں ہوئیں جیسے ابھی کہیں سے وہ آ جائے گا اور وہ اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیں گی۔ پتہ نہیں کس پر گیا ہوگا میرا خرم۔ پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، اپنے باپ پر ہی گیا ہوگا، ویسا ہی ناک نقشہ تھا اس کا، دل بھی ویسا ہی ہوگا، سخت اور بے رحم۔ وہ خاصی متنفر ہو چکی تھی اندر ہی اندر جل کر اور بظاہر عام سے لہجے میں بولی، نہیں بیٹا وہ سنگ دل نہیں ہوگا، اسے کیا خبر جو کہانی لوگوں نے مجھ سے منسوب کر کے اسے سنائی ہوگی اس سے اسی پر یقین کیا ہوگا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میرا دل گواہی دیتا ہے جس روز اسے صحیح حالات معلوم ہو گئے وہ میری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے تو کس قدر حیران اور خوش ہوگا وہ۔ امی نے اس کی ٹھوڑی چھو کر شاید اس کے اندر سوئے کسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا لیکن وہ اکتا کر ناگواری سے بولی، چھوڑیں امی، مت اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بہلایا کریں۔ خرم کی رگوں میں اسی خاندان کا خون ہے اور وہ ان سے مختلف ہرگز نہیں ہوگا۔ خون تو تمہاری رگوں میں بھی وہی ہے بیٹا،
میری رگوں میں صرف آپ کا خون ہے، میں کسی خم خان ولد شہریار خان اور ولد وجاہت خان کو نہیں جانتی، میرے لیے ماں باپ بہن بھائی دوست سبھی کچھ آپ ہیں۔ اور بس پھر اٹھتے ہوئے بولی اب آپ سو جائیں تو اچھا ہے، سارا دن تو سوتی رہی ہوں، اس وقت نیند نہیں آ رہی، اگر آپ جاگتی رہیں تو میں بھی نہیں سو سکوں گی، جبکہ میں سونا چاہتی ہوں۔ تم سو جاؤ بیٹا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو۔ اٹھ کر ان کے سرہانے آ بیٹھی اور انگلیوں سے آہستہ آہستہ ان کے سر میں مساج کرنے لگی، جس سے کچھ ہی دیر میں امی کی آنکھوں میں نیند اتر رہی اور پھر وہ بے خبر ہو گئی۔ وہ بہت آہستگی سے ان کے پاس سے اٹھی، لیٹنے سے پہلے کچن اور بیرونی دروازہ چیک کرنے کی غرض سے کمرے سے نکلی تو پھر وہیں آنگن میں بچھی چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ موسم بدل رہا تھا، قدرے خنک ہوا اس کے بدن سے ٹکرائی تو وہ جھرجھری لے کر آسمان پر نظریں دوڑانے لگی۔ ہلکے بادلوں کی اوٹ میں اکا دکا ستارے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ طویل سانس لے کر وہیں کھردری چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے واقعی نیند آ رہی تھی، لیکن امی کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ آخر امی سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی، اس نے سوچا۔ میں نے بھی تو ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا ہے، وہی خواہشات جو بچپن سے میرے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی تھی۔ اسے یاد آنے لگا جب وہ چھوٹی سی تھی تو امی کے ساتھ نانی اماں اور نانا میاں بھی رہا کرتے تھے، اس کے نزدیک یہی کل کائنات تھی۔ لیکن جب وہ اسکول جانے لگی تو دوسرے بچوں کی زبانی اسے مزید رشتوں کی آگاہی ہوئی۔ تب کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے امی کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے پوچھا تھا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ امی کو شاید امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی ان سے یہ سوال کر لے گی۔ اس سے کچھ چونک کر حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، پھر بہلاتے ہوئے کہا، وہ یہاں نہیں رہتے، وہ آپ کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لینے گئے ہیں، جب وہ اتنی ڈھیر ساری چیزیں جمع کر لیں گے تب آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ خوش ہو گئی اور پھر ایک لمبے عرصے تک وہ ہر ایک کو یہی بتاتی رہی کہ اس کے پاپا اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لینے گئے ہیں۔ شروع میں اسے ان چیزوں کا انتظار تھا جو اس کے پاپا اس کے لیے اکٹھی کر رہے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی دلچسپی صرف اپنے پاپا کی ذات تک رہ گئی۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب پاپا سے کہہ دیں وہ میرے لیے کچھ بھی نہ لیں، بس وہ خود آ جائیں۔ اور امی ایک عرصے تک اسے آس دلاتی رہی، میں نے انہیں لکھ دیا ہے، وہ جلد ہی آئیں گے۔ جب وہ مڈل کلاس میں تھی تو ایک ہی سال پہلے نانی اماں اور پھر نانا میاں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دن اس نے روتے ہوئے امی سے کہا تھا، اب تو ہم اکیلے ہو گئے ہیں، نانی اماں نانا میاں بھی نہیں رہے، آپ پاپا سے کہیں ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ تب امی نے آخری بار اسے بہلایا تھا، تمہارے پاپا آئیں تو تم خود انہیں روک لینا یا ان کے ساتھ چلنے کی ضد کرنا۔ اور اگلے کئی دن تک اس نے پاپا کے انتظار میں کاٹے تھے، ساتھ ہی انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روکنے کے طریقے سوچے تھے۔ انتظار کی بھی حد ہوتی ہے، اور جب وہ اس حد کو پھیلا گئی تو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، آپ مجھے پاپا کا ایڈریس سے میں خود انہیں خط لکھوں گی بلکہ ان کے پاس جاؤں گی۔ اور اب اسے بہلانے کے لیے امی کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، مجبوراً اسے حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا۔ وہی عام سی کہانی تھی، وجاہت علی خان کا شمار اس شہر کے گنتی کے چند روسا میں ہوتا تھا۔ ان کے تیسرے نمبر کے بیٹے شہریار خان نے ان کی مرضی کے خلاف اس کی امی سے شادی کر لی تھی۔ امی کا تعلق کے متوسط طبقے کے بہت عام سے گھرانے سے تھا، اس سے وجاہت علی خان نے کبھی انہیں بہو تسلیم نہیں کیا۔ ایک محلاتی قسم کی سازش تو اسی وقت اس محل نما بنگلے میں شروع ہو چکی تھی جس وقت امی نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، لیکن شہریار خان کیوں محبت کے نشے میں چور ہر طرف سے غافل تھے، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی کہ ان کے اپنے ہی ان کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال بھر بعد جب خرم پیدا ہوا تو بظاہر وجاہت علی خان نے اتنی خوشیاں منائی تھیں کہ کوئی ان کے خطرناک ارادوں کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ امی خود اپنے آپ پر ناز آتی، جب خرم پاؤں چلنے لگا تو ایک بار پھر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہی دنوں انہوں نے محسوس کیا شہریار ان سے کچھ اکڑے رہنے لگی اور ابھی وہ ان کے بدلتے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک روز وجاہت علی خان نے سب کے سامنے ان پر گھناؤنے الزام لگا کر انہیں اپنے محل نما کوٹھی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ وہ اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کی طرف دیکھنے لگی جو جواب میں اس نے یوں منہ موڑا کہ ان کی دنیا تاریک ہوگی۔ 3 سال کے عرصے میں وجاہت علی خان اور ان کی دوسری اولادوں نے سازشوں کا جو جال ان کے گرد بنا تھا وہ اس میں بری طرح الجھ گئی تھی، اور حیرت تو شہریار خان پر تھی جو محبت میں حد سے گزر جانے کے دعوے دار تھے۔ پتہ نہیں کس طرح پتھر ہو گئے کہ کوئی منت سماجت، کوئی واسطہ، کوئی قسم نہ موم کر سکی، اور پھر جو اپنا تھا وہی اپنا نہیں رہا تو پھر اور کون تھا جو انہیں روکتا؟ اور ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ خرم کو بھی ان سے چھین لیا گیا۔ مامتا کی ماری وہ لاچار عورت دوبارہ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آئی تو بالکل تہی داماں تھی۔ بیچارے نانا میاں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان بڑے لوگوں سے ٹکر لے سکتے۔ شروع میں بیٹی کی آنسوں سے مجبور ہو کر 2-3 بار وجاہت علی خان کی دہلیز پر گئے کہ اور انہیں کچھ نہیں اس کا بچہ ہی دے دیں، لیکن وجاہت علی خان نے ایسی دھمکیاں دیں کہ وہ لاچار اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرنے لگے۔
پھر جب 4-5 ماہ کے بعد وہ پیدا ہوئی تو امی نے اس خوف سے کہیں وجاہت علی خان اسے بھی نہ چھین کر لے جائیں نانا میاں کو وہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کراچی جیسے شہر میں لوگوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو گم کر کے امی جان یہ سوچ کر مطمئن تھیں کہ وہ وجاہت علی خان کی دسترس سے نکل آئی ہیں۔ وہاں خرم سے دوری کا خیال انہیں بے چین رکھتا تھا۔ پھر شہریار خان تھے جن کی بے وفائی کے باوجود وہ انہیں اپنے دل سے نکالنے پر قادر نہیں تھی۔ ان کی سنگت میں گزرے چند برس انہیں اپنی تمام زندگی پر حاوی محسوس ہوئے۔ ان کے بارے میں وہ اس انداز سے سوچتی تھی، شہریار کو یقیناً میرے خلاف بہکایا گیا ہے۔ جس روز انہیں میری بے گناہی کا یقین آیا وہ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ اسے یاد آیا امی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس روز اس نے پہلی بار اپنے پاپا کے بارے میں پوچھا تھا اس روز انہوں نے شہریار خان کو خط لکھا تھا، اور اس کے بعد بھی 2-3 خط لکھے لیکن کسی کا جواب نہیں آیا، جبکہ امی سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید بیٹی کی محبت میں خود چلے آئیں گے۔ اس روز امی تو اسے تمام حالات بتا کر خود جیسے بری ذمہ ہو گئی، لیکن اس پر جو بیتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ برسوں ایک شخص کی محبت کو اس نے نہ صرف دل میں بسایا بلکہ اس کے انتظار میں ہر پل شمار کرتی آ رہی تھی۔ اس رات پہلی بار وہ اپنے آپ سے بھی چھپ کر رونا چاہتی تھی۔ کتنی بے مایا تھی وہ کہ اس کے باپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور وہ اسے دیکھنے، اس سے ملنے اور اس کی آغوش میں سمانے کو بے چین تھی۔ شہریار خان اسی رات اس نے تصور میں اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے سوچا تھا، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہیں اگر میری پرواہ نہیں تو باخدا میں کبھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گی۔ پہلی بار اس کے اندر نفرت کی لہر اٹھی تھی جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں یوں سرایت کر گئی کہ وہ اپنے باپ کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اتنی متنفر ہو چکی تھی کہ امی جب کبھی ذکر کرتی تو ٹوک دیتی، نفرت سے منہ موڑ لیتی اور پھر صاف منع کر دیا اس کے سامنے شہریار کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی نفرت دیکھ کر امی نے بھی گزری باتیں دہرانا چھوڑ دی تھی، لیکن آج پتہ نہیں انہیں خرم یاد آیا یا شہریار کہ وہ پھر ان کا ذکر چھیڑ گئی۔ پتہ نہیں امی سمجھتی کہ انہیں 20 برس تک جنہیں خیال نہیں آیا وہ اب کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ وہ سوچتی اٹھ کر اندر آ گئی۔ امی سکون سے سو رہی تھی، وہ کوئی آواز کیے بغیر اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ پھر اگلے 2-3 روز میں امی کافی بہتر بلکہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی۔ تب اس نے آفس کا سوچا اور اس روز صبح نماز کے بعد ہی اس نے دوپہر تک کے سب کام نمٹا دیے۔ پھر امی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، اس کے بعد تیار ہو کر آفس کے لیے نکلتے ہوئے امی کو خاص طور سے تاکید کی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور چلی جائیں۔ لگتا ہے میرے جانے سے یہاں کے سارے کام رکے رہے ہیں۔ اپنی ٹیبل پر اتنا کام جمع دیکھ کر وہ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائی، صرف یہاں کے نہیں اس پوری کائنات کے۔ عقب سے آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹی، وہ شاید اس کے پیچھے آ رہا تھا اور اب وہیں رک گیا۔ اس کے ہونٹ آپ کہنے کی کوشش میں نیموا ہو گئے۔ آپ آ نہیں رہی تھی، وہ اس کے نیموا ہونٹوں پر نظریں جماتا ہوا بولا۔ میں چھٹی پر تھی، وہ جواب دے کر اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ خیریت؟ جی بس۔ سامنے سے عثمانی صاحب کو آتے دیکھ کر ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھانے لگی۔ آہا، شجاع صاحب آج صبح ہی صبح کیسے؟ عثمانی صاحب ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر پوچھنے لگے۔ آج خان صاحب کے ساتھ نیا پروجیکٹ دیکھنے جانا تھا، ابھی تک تو نہیں آئے بڑے صاحب؟ عثمانی صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ آتے ہی ہوں گے، میرا خیال ہے میں کچھ جلدی آ گیا ہوں، چلیے ان کے کمرے میں چل کر بیٹھے۔ ہاں چلیں۔ اس نے ایک نظر ان کے جھکے سر کو دیکھا، پھر ایم ڈی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چل بھئی نور العین شروع ہو جا، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ پھر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ کام زیادہ تھا اس لیے وہ ادھر ادھر متوجہ ہو کر وقت ضائع کرنے کے بجائے مسلسل مصروف رہی کہ ایم ڈی کے آنے پر جو مخصوص قسم کی سرگوشیاں اور پھر اچانک خاموشی چھا جاتی تھی وہ بھی اس نے محسوس نہیں کی۔ ہیلو بیبی، ایم ڈی تیز قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچانک اس پر نظر پڑی تو رک کر اسے متوجہ کیا۔ اسے یوں ہی سر اٹھایا، پھر انہیں دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ممی کیسی ہیں؟ وہ اس کے منہ کھلا کر کھڑے ہونے کا نوٹس لیے بغیر پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک، کافی بہتر، اور میں نے تم سے کہا تھا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم چھٹی پر ہو۔ یس سر، لیکن اب کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں۔ اوکے، وہ مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور ابھی وہ ان کے شفیق لہجے کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ وہ دوبارہ شوجا کے ساتھ باہر آئے، اس کی ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو بولے، تم زیادہ دیر تک مت رکنا۔ پھر عثمانی صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ اتنا سارا کام بچی کے سر پر ڈال دیا، کوئی اور نہیں ہے کیا؟ یہ چھٹی پر تھیں تو آپ نے گزشتہ دنوں کا کام ان کے انتظام میں جمع رکھا تھا۔ کمان عثمانی صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی متبادل انتظام نہیں ہے آپ کے پاس؟ آج ہی انتظام کریں۔ اوکے سر، اور ہاں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں زیادہ دیر تک مت روکیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شجاع کے ساتھ باہر نکل گئے تو اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے عثمانی صاحب کی طرف دیکھا، شاید وہ اس سے کچھ کہیں گے، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے اسے نظر انداز کر کے نورین کو مخاطب کرتے ہوئے
کہنے لگے میں سائٹ پر جا رہا ہوں، کوئی ضروری کال آئے تو وہیں ملا دینا۔ پھر جاتے جاتے اس سے کہنے لگے تم جب چاہو چلی جانا۔ میرے خدا! ان کے جانے کے بعد اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر طویل سانس لیا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل کر نورین کو دیکھنے لگی۔ نظریں ملتے ہی دونوں بے اختیار بے ساختہ ہنس پڑی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ایم ڈی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی۔ اس نے روزمرہ کی طرح اپنا کام نمٹایا، چھٹی کے وقت ہی آفس سے نکلی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ نئے پن کا احساس ہوا تو آنگن سے ہی امی کو آوازیں دینے لگی۔ میں یہاں ہوں۔ امی کچن کے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیگ وہیں آنگن میں رکھی چارپائی پہ پھینک کر ان کے پاس آئی تو مزید حیران ہوئی۔ کباب، کوفتے، اسٹریٹ ڈش اور بریانی کی خوشبو الگ اٹھ رہی تھی۔ یہ اتنا اہتمام کس لیے؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے، امی مسکراہٹ دبا کر بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مہمان آ رہا ہوگا، لیکن ہمارا تو ایسا کوئی عزیز نہیں ہے۔ اچھا تم جا کر منہ دھو، تھکی ہوئی آئی ہو۔ کوئی تھکی ہوئی نہیں آئی۔ آپ یہ اور یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ سب کرنے کھڑی ہو جائیں؟ پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ پھر یاد آیا تو پوچھنے لگی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آپ؟ ہاں۔ کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں، بس ٹونک لکھ کر دیا ہے۔ اچھا آرام کرنے کے لیے بھی ضرور کیا ہوگا اس نے؟ اور آپ ہیں کہ دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ اچانک رنگ بدل گیا۔ جاؤ دیکھو کون ہے، انہوں نے کہا تو وہ کچن سے نکل آئی۔ دستک دوبارہ ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے ایم ڈی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر آپ؟ وہ اسی قدر کہہ سکے جبکہ وہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکے کیونکہ اس سے زیادہ وہ حیرت میں مبتلا تھے۔ سر آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ انہیں خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ جی سر۔ اچھا فوراً اپنے آپ پر قابو پا کے بولیں۔ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تمہاری ممی کی عیادت کرتا چلو۔ تھینک یو سر۔ کیا تھینک یو؟ کیا میں یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ نو سر، اندر تشریف لائیں پلیز۔ اس نے سامنے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا، پھر انہیں لے کر کمرے میں جانے لگی، لیکن وہ وہیں آنگن میں ہی بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے یہیں ٹھیک ہے۔ کیا پئیں گے سر؟ چائے یا سب کچھ؟ چائے، ٹھنڈا اور کھانا بھی کھاؤں گا، لیکن پہلے تم اپنی ممی کو میرا سلام کہو اور کہو میں ان کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ خوش دلی سے ہنس کر بولے تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے امی کے پاس کچن میں آ گئی۔ کون ہے؟ امی اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں۔ وہ امی میرے باس ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ وہ آواز دبا کر بولی۔ آپ پلیز ان سے مل لیں۔ میں؟ کیا حرج ہے، آئیے نا۔ وہ امی کا بازو تھام کر کھینچنے لگی۔ ٹھہرو، دوپٹہ تو ٹھیک کر لینے دو۔ امی نے اپنا بازو چھڑا کر دوپٹہ ٹھیک کیا، پھر کچھ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ کچن سے نکلی، لیکن جب اس کے باس پر نظر پڑی تو رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ تمہارے باس ہیں؟ امی کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ ہاں، اس دن میں آپ کو انہی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بہت اچھے آدمی ہیں، آئیے نا۔ وہ امی کو آگے لے آئی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی۔ سر یہ میری امی ہیں۔ میں جانتا ہوں، غالباً تمہاری امی بھی مجھے جانتی ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ تصدیق کے لیے امی کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، امی اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ آج جب میں ڈاکٹر کے پاس سے آ رہی تھی تو اچانک ان سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تمہارے پاپا ہیں کیا؟ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، ساتھ ہی وہ امی کے کندھے تھام کر ان کے پیچھے ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر امی کو تو بالکل تعجب نہیں ہوا اور نہ ہی شہریار خان کو، جنہیں وہ دوپہر میں ہی بتا چکی تھیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ وقت اور لگے گا۔ پلیز امی ان سے کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ امی کے کندھے پر پیشانی ٹیک کر بولی۔ بیٹا گھر آئے مہمان؟ کوئی مہمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک دم چیخ پڑی۔ میں ایک لمحے کے لیے انہیں برداشت نہیں کر سکتی، ان سے کہیں چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن ابھی تو تم خود بہت عزت سے مجھے اندر لائی تھی۔ شہریار خان اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو وہیں دروازہ بند کر دیتی، وہ گستاخ لہجے میں بولی اور بھاگتے ہوئے جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر کتنی دیر تک وہ دروازے سے لگی انتظار کرتی رہی کہ ابھی امی اس کے پیچھے آئیں گی، لیکن وہ نہیں آئیں۔ 20 برس کم نہیں ہوتے اپنے آپ کو انتہائی بے بس اور ایک دم تنہا محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور ان برسوں میں جو صعوبتیں ہم نے برداشت کی وہ امی کو یاد کیوں نہیں رہی، جو شہریار خان کے لیے سارے دروازے کھول دیے، یوں جیسے ہر پل انہیں کے انتظار میں رہی ہوں، اور میں اس کی آنکھوں میں سیلاب اترا جس کے آگے بند باندھنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اس ساری کہانی میں کہاں فٹ ہوتی ہوں؟ پہلے باپ نے پرواہ نہیں کی اور اب کھوئی محبتیں پا کر ماں کے نزدیک بھی میرا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا، اور میں نورالعین اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ میری ماں صرف میری ہے اور میری خاطر وہ دنیا کے ہر رشتے کو ٹھوکر مار سکتی ہے، لیکن امی نے تو مجھے ہی اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بے بسی کے عالم میں وہ وہیں بیٹھ کر پیشانی گھٹنوں پر ٹیک دی
باہر سے ہلکی پھلکی باتوں کی آواز آنے لگی تو اس کا دل چاہا زور زور سے چیخنا شروع کر دے، لیکن وہ اپنے آپ پر ضبط کے پہرے بٹھاتی وہاں سے اٹھ کر چارپائی پر آ لیٹی اور تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا۔ کتنا وقت گزر گیا، اندر باہر ہر طرف تاریکی اپنے پر پھیلا چکی تھی، لیکن اسے قطعی احساس نہیں تھا۔ وہ منفی سوچوں میں گھری بس روتی رہی اور مختلف پلان بناتی رہی۔ آخر میں اس نے سوچا وہ کبھی اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گی، امی خواہ کتنا ہی واسطے کیوں نہ دے، وہ اس جگہ لیٹے لیٹے اپنی زندگی تمام کر دے گی۔ لیکن جب امی نے دروازے پر دستک دے کر اسے پکارا تو پتہ نہیں کیسے اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس میں اس کے ارادے کو قطعی دخل نہیں تھا۔ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک دم باہر کی روشنی کمرے کے اندر چلی آئی اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی امی، جنہیں اس نے اپنا سب کچھ جانا تھا، ان پر نظر پڑی تو لمحہ بھر کو ڈگمگا گئی۔ دل چاہا ہمیشہ کی طرح ان کی آغوش میں چھپ کر سارے دکھوں کو خداحافظ کہہ دے، پھر فوراً خیال آیا کہ اس آغوش پر اب صرف اس کا حق نہیں، اس کا حصے دار یا اسے چھیننے والا بھی آ گیا ہے یا آنے والا ہے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا لیٹی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ امی قریب آ کر اس کے منہ سے تکیہ ہٹاتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کروٹ بدل گئی، لیکن میں نے تو تمہارے لیے مت دھوکہ دے مجھے اور اپنے آپ کو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی، جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا وہ آ چکا، پھر میری کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تمہاری ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، اگر میری ضرورت ہے تو پہلے اس شخص کو باہر کرے جو نور، امی نے ٹوک دیا۔ میں اس سلسلے میں پھر تم سے بات کروں گی، اس وقت میں چاہتی ہوں کہ تم کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ سوری، مجھے مجبور نہ کریں بیٹا، تم پلیز امی۔ اس نے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر اس میں منہ چھپا لیا تو امی کچھ دیر تک کھڑی اسے دیکھتی ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر مجبوراً اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی، پھر یوں ہی روتے کراتے وہ سو گئی۔ اسے کچھ خبر نہیں شہریار خان کب تک بیٹھے رہے اور کب گئے، اسے تو یہ بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ جانے سے پہلے وہ اس کے پاس آئے تھے۔ بہت محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے اس کی پیشانی چومی تھی، اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ ایک مجرمانہ سا احساس لے کر چلے گئے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، امی نماز سے فارغ ہو کر اس کے سرہانے بیٹھی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ہمیشہ تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا کرتی تھی، لیکن اس وقت کچھ روٹھی روٹھی سی اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ رات میں کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے منہ دھو کر کھڑی ہوئی تو پیٹ خالی خالی لگنے لگا۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھا اور ڈبل روٹی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ ڈبل روٹی تو نہیں تھی، البتہ رات کے کھانے کی ہر چیز موجود تھی۔ عام حالات میں تو وہ رات کی بچی ہوئی ہر چیز کھا لیا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چولہا دھیما کر کے اندر آئی اور پرس میں سے پیسے نکالنے لگی۔ کیا بات ہے امی؟ کیا بات ہے امی اسے اجلت میں جاتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں ذرا بیکری تک جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو امی رات والا کھانا گرم کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مگ رکھ کر اس میں چائے ڈالنے لگی، پھر وہی کھڑے کھڑے سلائس گرم کیے، چائے میں ڈبو کر کھائے، پھر مگ میں مزید چائے لے کر اندر چلی گئی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو بغل میں اخبار گٹوں پر پھیلا لیا۔ آج آفس سے ہی جاؤ گی؟ امی اندر آئی تو اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، ان کے ہونٹوں میں دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ دوبارہ اخبار پر نظریں جماتے ہوئے بولی، نہیں، میرا خیال ہے اب تو میں جاب کی ضرورت رہی بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ ان کی بات سمجھ کر بھی لا علمی ظاہر کرتے ہوئے بولی، اس لیے بیٹا کہ تمہارے پاپا اور امی۔ اس نے انہیں ٹوک دیا۔ میں نے اسی لفظ اور رشتے کو اسی دن اپنی زندگی سے نکال دیا تھا جس دن مجھے حالات سے آگاہی ہوئی تھی۔ ایسا سوچ لینے سے ایسا ہو نہیں جاتا بیٹا، بھلا باپ بیٹی کا رشتہ بھی کبھی ٹوٹا ہے؟ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، میں بہرحال شہریار خان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ نے یہاں آنے سے منع کر دی؟ اگر نہیں تو میں ہی یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ نور، امی نے حیرت و غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور میں آپ کو مجبور نہیں کرتی، آپ کو اختیار ہے، ہم دونوں میں سے جسے چاہے منتخب کریں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پہلے سن تو لو۔ شہریار نے بس کرے، وہ فوراً بول پڑی۔ وہ شخص جھوٹی سچی داستانیں سنا کر آپ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے، میرے سامنے نہیں۔ اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں سچ بھی سننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اتنے برسوں میں امی کو اس کی باتوں سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اگر کبھی شہریار خان آ گئے تو وہ اتنی آسانی سے انہیں قبول نہیں کرے گی، اور لیکن وہ اس حد تک متنفر ہوگی کہ میں یا شہریار خان کہے گی، اس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اور جس انداز سے وہ بات ختم کر کے اٹھ گئی، اس سے وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف تھی۔ وہ زبانی جمع خرچ پر یقین نہیں رکھتی، شروع سے ہر بات کو غلط ثابت کر کے دکھاتی آئی ہے، اور اب انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر شہریار خان کی بار بار آمد سے وہ سچ مچ گھر چھوڑ گئی تب
उससे आगे सोचने का उनमें हौसला नहीं था, और हौसला तो वो शहरियार खां को मायूस लौटाने का भी नहीं रखती थी। और अब हकीकत हाल जानने के बाद शहरयार खान साल भर बाद ही अपने घर में होने वाली साजिश को समझ गए थे, जिसका शिकार उनकी बीवी हुई थी। फिर वो किसी के इल्म में लाए बगैर अपनी बीवी को तलाश करते रहे। जब किसी तरह कामयाबी नहीं हुई तो इस कदर मुतनफ़िर हुए कि अपने बेटे खुर्रम को लेकर वो घर शहर बल्कि मुल्क ही छोड़ कर चले गए। और तकरीबन 15 बरस बाद अब भी वो इस उम्मीद पर वापस लौटे थे कि शायद किस्मत यावरी कर जाए, और अब किस्मत वाकई मेहरबान थी, या फिर जज्ब सादिक के मंजिल मिल गई। और वो तो शुरू से ही शहरयार खां को ज़्यादा कसूरवार नहीं समझती थी, बल्कि उन्हें यकीन था कि जब भी उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आएगा वो ढूंढते हुए आएंगे। और वो आ गए थे। बख्तावर, इतने बरस में ज़िंदगी के सहराओं में तन्हा भटकता रहा हूँ, बस तुम्हारे बेटे का हाथ मेरे हाथों में रहा। कल बीच राह में अचानक शहरयार खां ने उनके सामने आकर कहा था, और उन्होंने यकीन करते हुए उसी पल सारे शिकवे सारी शिकायतों का दामन छोड़ दिया था। शिकवा तो जब करती जब वो नई दुनिया बसा कर उसमें मगन हो जाते, लेकिन वो तो उनकी खातिर सब छोड़कर बिन बास काट आए थे, तो वो कैसे उन पर अपने दरवाजे बंद कर देती। और फिर खुर्रम जो इम्तिहानों की वजह से वहाँ रुका हुआ था और अब कुछ ही दिनों में आने वाला था, उससे वो कैसे मुंह मोड़ सकती थी। उसके लिए तो हमेशा ही उनकी ममता तड़पती रही थी। दूसरी तरफ वो बेटी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, जो कल से खफा होकर उनकी जान पर बनाए हुए थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसे समझाए। कहीं जा रही हो? अब भी उसे तैयार होते देखा तो अपनी सोचों से निकलकर पूछने लगी। हाँ, उनके अगले सवाल से पहले ही बोल पड़ी, जॉब की तलाश में। बेटा, अगर जॉब ही करनी है तो वही ठीक है जहाँ तुम कर रही हो। लवा भर को वो बोली, वहाँ तुम्हारे लिए तहफ़्फ़ुज़ भी है। अब तक किससे तहफ़्फ़ुज़ दिया मुझे? वो तलफ़ हो गई। मत करिए ऐसी बातें, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। खफा क्यों होती हूँ? मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। वो कुछ नहीं बोली। ब्रश फेंक कर बैग उठाया और खुदाफिज कहकर बाहर निकल आई। बस के इंतजार में स्टॉप पर खड़ी थी कि उसने शहरयार खां की गाड़ी अपने घर की तरफ जाते देखी। वो इतनी बदल हुई कि पैदल ही चल पड़ी। अगले स्टॉप तक का फासला उसने पैदल ही तय किया। अब जबकि बकिया जिंदगी का सफ़र कुछ आसान लगने लगा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गए, उसने सोचा। और दूर से आती बस को देखकर हाथ से रुकने का इशारा किया ही था कि एक गाड़ी उसके करीब आ रुकी। उसने यूं ही झुककर सरसरी नज़र डाली और शुजा को देखकर फौरन सीधी हो गई। आइए, वो उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बोला। नो थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। उससे माजरत की, आ जाइए प्लीज़, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रही। कहीं भी जा रही हूँ मैं ड्रॉप कर दूँगा। वो फिर मना करना चाहती थी, मगर आसपास खड़े लोग कुछ ऐसी नज़रों से देखने लगे कि वो मजबूरन, कैसी हैं आप? वो गाड़ी रोड पर लाते हुए बोला, ठीक हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही। वो खामोश रही तो पूछने लगा, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है? वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी कि उसे मम्मी की तबीयत की खराबी का कैसे मालूम हुआ। और वो समझ कर बोला, कल जब शहरयार साहब आपसे बात कर रहे थे मैं उनके साथ था। हाँ, उसे याद आया तो सर हिलाकर बोली, ठीक है मेरी वालदा, शायद उनकी तीमारदारी ने आपको थका दिया है। नहीं, और ये आप किस तरफ जा रहे हैं? मुझे ऑफिस नहीं जाना। सॉरी, उसने स्पीड आहिस्ता की। किस तरफ मोड़ूं? मेरा ख्याल है आप मुझे यही उतार दें। अरे नहीं, बीच राह में छोड़ा मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। कभी कभी खिलाफ मिजाज काम कर लेना चाहिए। कर लेने में कोई हर्ष नहीं होता। उसने कार अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलने लगी थी कि उसने रोक दिया। एक मिनट, गाड़ी साइड में तो कर लेने दे। वो रुक गई, लेकिन उस अंदाज से कि गाड़ी रुकते ही उतर जाएगी। लीजिए। उसने गाड़ी रोकी, फिर कहने लगा, मुझे अभी तक आपका नाम जानने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। नूरुल है। ज़रा सी गर्दन मोड़कर नाम बताया, फिर फ़ौरन उतर गई। सुबह अखबार देखते हुए ज़रूरत है कि कॉलम में उसे 2-3 एड्रेस नोट किए थे, और अब वही किस्मत आजमाने का इरादा था। पहले जहाँ इंटरव्यू के लिए गई वहाँ उसे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इश्तिहार में उन्होंने अपने आप को एक मुस्तहकम अदारा बताया था, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। बाकी 2 जगह ठीक ही थी। उसने अपनी दरख्वास्त दे तो दी, लेकिन मुतमिन नहीं थी, और वो इतनी आसानी से मुतमिन हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि पिछले 6-7 माह से वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करी थी। दोबारा वैसी कंपनी और वैसे साफ़ सुथरा माहौल मिलना नामुमकिन नहीं था। तो मुश्किल ज़रूर था, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी। तीनों जगहों से फारिग होकर जब उससे वापसी की राह ली, उस वक्त दोपहर ढल रही थी। तमाम रास्ता वो दुआ करती आई कि उसका शहरयार खां से सामना ना हो। उसे अचानक ही याद आया गया था कि सुबह उसने उन्हें अपने घर की तरफ जाते देखा था, और उनकी अब तक वहाँ मौजूदगी का इम्कान भी था। लेकिन उस वक्त उससे इत्मीनान का सांस दिया जब घर के सामने उनकी गाड़ी नज़र नहीं आई। अब भी अकेली ही थी और उसके इंतज़ार में भी।
اتنی دیر لگا دی ابھی کہ اس کے سلام کا جواب دے کر کہنے لگی، ہاں 2-3 جگہوں پر دیر ہو گئی۔ کھانا نکالوں تمہارے لیے؟ آپ لیٹی رہی، میں خود لے لوں گی۔ وہ بیگ رکھ کر سیدھی کچن میں چلی آئی، سالن گرم کر کے پلیٹ پہ نکالا اور روٹی کا برتن لے کر دوبارہ اندر آ گئی۔ شہریار خان آئے تھے۔ روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے اس سے بڑی سہولت سے باپ کا نام لے کر ان کی آمد کا پوچھا تو ابھی کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ صبح جب میں جا رہی تھی تو ان کی گاڑی کو اس طرف آتے دیکھا۔ وہ سمجھی شاید ابھی انکار کرے گی، لیکن اس لیے ایسی بات کہہ گئی۔ ہاں وہ آئے تھے۔ کیوں کا کیا سوال؟ اس گھر میں ان کی بیوی اور بیٹی موجود ہے، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ ابھی کے جواب دے اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں کھینچ تھی۔ کوئی سخت بات منہ سے نکالنا چاہتی تھی کہ ابھی کا خیال کر کے اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہ ضبط کرتے ہوئے آرام سے بولی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ کو اختیار ہے، جانا چاہے تو بے شک چاہے، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، برتن کچن میں رکھ کر واپس آئی تو کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے 20 برسوں کا فاصلہ 20 منٹوں میں کیسے سمیٹ لیا؟ 20 برس کم نہیں ہوتے کیا؟ بھول گئی وہ وقت جو ہم نے گزارا؟ کوئی پرسارے حال نہیں تھا ہمارا؟ میں کچھ بھی نہیں بھولی بیٹا۔ پھر ایسا کیا کہہ دیا ہے شہریار خان نے کہ آپ عہد گزشتہ کی ہر کڑی آزمائش بھلا کر ان پر ایمان لے آئی ہے؟ تم نہیں سمجھو گی، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور اب بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صاف منع کر دیں انہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں جانا اور وہ بھی یہاں نہ آیا کرے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ابھی کے لہجے میں بے بسی محسوس کر کے بھی وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود منع کر دوں گی۔ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی اور پھر چند دنوں میں خورم آنے والا ہے۔ تم جانتی ہو میں اس کے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ میری مامتا کو قرار اسی وقت آئے گا جب میں اسے اپنے سینے سے لگاؤں گی۔ خورم کے خیال سے امی کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور ان کی بہرار آنکھوں میں ایسی چمک اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ جب بھی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ کر چادر سر تک کھینچ لی۔ سونے کا وقت تو نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ، لیکن شاید تھکن کے باعث آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک سوتی رہی، پھر بالوں میں کچھ غیر مانوس سی سرسراہٹ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اپنی ہی چارپائی پر شہریار خان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ کبھی وہ اس لفظ کو ترسی تھی کہ یہ مضبوط مہربان ہاتھ سر پر ٹھہرے تو وہ ایک پل میں ہر غم ہر فکر سے آزاد ہو جائے۔ اب بھی پل بھر کو ایسا ہی لگا جیسے تپتے صحراؤں میں سفر کرتے اچانک گھنا تناور درخت خود چل کر اس کے راستے میں آ گیا ہو، جس کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں مکیاں تمام زندگی اس کے سر پر سایہ فگن رہے۔ تپتی دھوپ اور چھاؤں جو برستی بارش کوئی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ شاید آنکھیں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اسے آنکھیں کھولتے اور دوبارہ بند کرتے نہیں دیکھا۔ وہ سامنے بیٹھی امی سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، خورم آ جائے، پھر ہم سب مل کر بابا جان کے پاس جائیں گے۔ بابا جان، اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور فوراً اسے وجاہت علی خان کا خیال آیا، ساتھ ہی امی پر کی گئی زیادتی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ ساری صعوبتیں، مصیبتیں اور کڑی آزمائشیں جس سے وہ گزری تھی، اور وہ سب کچھ کیا یاد آیا کہ سر پر ٹھہرا مضبوط مہربان ہاتھ بے سائبانی کے احساس کو کم کرنے کی بجائے مزید گہرا کر دیا۔ فوراً اٹھنے کی بجائے پہلے کسمسا کر کمر بدلی، پھر یوں اٹھی جیسے ابھی آنکھ کھلی ہو اور ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ پھر کتنے دن گزر گئے۔ شہریار خان خود اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ انہیں موقع ہی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اب تو ایسا کرتی کہ جیسے ہی وہ آتے ان کے سامنے امی سے کہہ کر پڑوس میں چلی جاتی اور اس وقت تک وہیں رہتی جب تک وہ چلے نہ جاتے۔ اس دوران وہ بڑی سنجیدگی سے دوسری جاب تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ تیار ہو کر بس نکلنے ہی والی تھی کہ عثمانی صاحب آ گئے۔ وہ انہیں اندر بلانے کی بجائے وہیں دروازے پر ان سے بات کرنے لگی۔ تم اتنے دنوں سے آفس نہیں آ رہی، وہ کہنے لگے، چھٹی کی کوئی درخواست وغیرہ بھی نہیں بھیجی؟ کم از کم فون کر دیتی۔ سوری عثمانی صاحب، میں آپ کا آفس چھوڑ چکی ہوں۔ وہ ان کی بات سن کر اطمینان سے بولی، کب؟ میرا مطلب ہے تم نے ریزائن تو نہیں دیا؟ اب دے دیتی ہوں۔ وہ کاغذ قلم نکالنے کے لیے بیگ کھولنا چاہتی تھی کہ وہ کہنے لگی، بی بی، یہ کوئی چھوٹا موٹا دفتر نہیں ہے جو تم یوں کھڑے کھڑے استعفیٰ دے دو گی۔ اتنی بڑی لمیٹڈ فرم ہے جس کے اپنے کچھ قوانین ہیں۔ 1 مہینہ پہلے تمہیں جاب چھوڑنے کا نوٹس دینا پڑے گا، اس کے بعد ریزائن کر سکو گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر اپنے آپ کو ان قوانین سے مستثنیٰ سمجھتے ہوئے وہ یہی کھڑے کھڑے عثمانی صاحب کی بات رد کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ شہریار خان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا حق استعمال کر رہی ہے، اور اس کے اس رویے پر شہریار خان یقیناً خوشی محسوس کریں گے۔ پھر تو میرے ساتھ چل رہی ہوں؟ عثمانی صاحب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہاں 1 منٹ رکیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پلٹ کر اندر چلی گئی۔
तुम अभी तक यही हो? अभी उसे देखकर पूछने लगी। जा रही हूँ, आपको ये बताने आई थी कि मैं उसी पुराने ऑफिस जा रही हूँ और मेरी वापसी उसी वक्त पर होगी। अभी के होठों पर मुस्कुराहट फैलते देखकर वो जल्दी से खुदाफिज कहकर बाहर निकल आई। वही जगह, वही उसकी टेबल जहाँ उसने 6-7 बार बैठकर काम किया था, लेकिन अब हर चीज़ उसे बदली बदली लग रही थी। वो हैरान हुई, समझ ही ना सकी कि तब्दीली उसके अपने अंदर है। शायद कोई नया एहसास अंदर करवटें लेने लगा था कि अब वो हुक्म की गुलाम नहीं रही। ये कुछ ज़रूरी लेटर से पहले इन्हें टाइप कर देना। उस बारी साहब ने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें लेकर उससे बेदिली से मेज़ पर रख दिए और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कुछ शाहाना अंदाज से सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाकर उन्हें देखने लगी। क्या हुआ? वो उसके इस अंदाज से देखने पर अपनी तौहीन महसूस करते हुए पेशानी पर बल डालकर पूछने लगे। कुछ नहीं, आप जाइए, मैं टाइप कर दूंगी। पता नहीं कैसे उसके लहजे में नखुवत उतर आई, लेकिन ज़रा जल्दी। ओके, वो मुस्कुराई। उन्हें जाते देखकर सोचने लगी, कितने अकड़े अकड़े से रहते हैं उस बारी साहब, और रोब कितना जमाते हैं। अगर इन्हें ये मालूम हो जाए कि मैं यहाँ की मुलाजिम नहीं बल्कि मालिक हूँ तो। उसके होठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, ये तसव्वुर करके कि उस इंकशाफ के बाद उस बारी साहब की अकड़ी हुई गर्दन में अचानक लचक पैदा हो जाएगी। बाज़ अनहोनी ख्वाहिशात जिनकी हम अपने तसव्वुर में तकमील करते हैं तो कुछ वक्त के लिए बेहद लज्जत आमेज़ सुकून मिलता है, वो तो अब हकीकत में अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उसे गुजरे बहुत साल को यकसर फरामोश कर देना था। मैं क्यों नहीं भूल सकती शहरयार खान? वो अचानक तलख होकर सोचने लगी। दादी अम्मा और नाना मियाँ के बाद मैं और अम्मी किस कदर तनहा हो गए थे, और ऐसे में ये इंकशाफ कि जिस पापा का मैं इंतज़ार करती हूँ वो मेरे वजूद ही से बेखबर है, किस कदर अज़ियतनाक था। कितने बहुत सारे दिन मैं अम्मी से छुप छुप कर तकिए भी खोती रही। पता नहीं मेरी आंखों में इतना ढेर सारा पानी कहाँ से जमा हो गया था जो मुसलसल अश्कों की सूरत बहता रहता। अब भी अलग बिखर गई थी। अगर मेरा ख्याल ना होता तो वो कभी भी अपने अंदर जीने का हौसला पैदा नहीं कर सकती थी। नाना मियाँ के बाद हमारे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। अम्मी ने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब की तो 300-400 हमारी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी थे। जबकि अभी मुझे पढ़ाना भी चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल चाहता था बस एकदम से बहुत बड़ी होकर अम्मी का सहारा बन जाऊँ, लेकिन वक्त जब तक अपने अंदर बहुत सारी दास्तानें ना समेट ले गुजरता ही नहीं, और हमारी दास्तानें हयात को तो गोया एक एक लफ्ज़ उससे इंतहाई इत्मीनान से बैठकर रकम किया था, जो लंबे सदियों पर मुहीत हो गए थे। फिर अम्मी रात रात भर मशीन पर बैठने लगी और बर्दाश्त से बढ़कर मेहनत का नतीजा ये निकला कि वो बिस्तर से जा लगी, जिससे स्कूल की नौकरी भी जाती रही। किस कदर कठिन दिन थे वो, और वो शब मैं कभी नहीं भूल सकती जब अम्मी की बिगड़ती हालत ने मुझे इस ख्वाब में मुब्तला कर दिया था। और अगर नारियम और नाना मियाँ की तरह अम्मी भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। वह तमाम रात मैंने अल्लाह मियाँ से ये दुआ करते गुजारी कि मेरी अम्मी को खुश ना हो। अल्लाह मियाँ को शायद मुझ पर रहम आ गया था जो उससे मेरी दुआ सुन ली, और उस रात की सहर जब हुई तो वह सचमुच जैसे बड़ी हो गई। मैंने हालात को शिकस्त देने की कसम उसी रोज़ खाई थी। हालांकि उस वक्त मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था। अम्मी के मना करने के बावजूद मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में जाने लगी, जहाँ हमारे ही मोहल्ले की रज़िया आपा और रशीदा बच्ची जाया करती थी। मैं स्कूल के बाद वहाँ जाती थी। मेरा काम सिले हुए कपड़ों के धागे काटना होता था। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। मैं आधा दिन में आराम से 100-150 कपड़ों के धागे वगैरह काट कर उन्हें तय कर दिया करती थी, जिसकी हफ्तावार उजरत इतनी मिल जाती कि हमारी दाल रोटी चलने लगी थी। फिर मैट्रिक के इम्तिहानों से फारिग होते ही मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखती। मेरा ख्याल था मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ सबका पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद मुझे कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली। मजबूरन कॉलेज में पढ़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा, लेकिन मैंने तालीम छोड़ी नहीं। पिछले साल ही प्राइवेट का इंटर इम्तिहान दिया था और अगले साल बीए करने का इरादा था। हेलो बेबी, शहरयार खां की आवाज़ ने उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। वो चौंकी और उनके चेहरे पर वही सांप का मुस्कुराहट देखकर सीधी हो बैठी। तुम्हारी मम्मी अब कैसी है? ये बात पूछते हुए उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसका दिल चाहा कह दे आप मुझसे बेहतर चाहते हैं, लेकिन उनके साथ शुजा को देखकर वो बस इस कदर कह सकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, ओके, सी यू। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो वो दिल में अपनी यहाँ चले आने की हिमाकत पर अपने आप को गालियाँ देने लगी, और अभी टाइपराइटर पे कागज़ चढ़ा रही थी कि उस बारी साहब इजलत पे आकर पूछने लगे, टाइप कर लिए? नहीं, अब कर रही। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोली, क्या मतलब? घंटा भर पहले तुम्हें दिए थे, अब तो एमडी साहब भी आ गए हैं। फिर वो इत्मीनान से सवालिया निशान बन गई।
پھر یہ کہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھڑے کھڑے نکال دیں گے۔ اچھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شوجا کو آتے دیکھ کر سر جھکائے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ عثمانی صاحب اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ہیلو، وہ اس کے ٹیبل کے پاس رک گیا۔ جواب میں وہ یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن کہاں رہی آپ؟ یہی تھی، اسی شہر میں۔ وہ اس کی براہ راست نظروں سے گھبرا کر دوبارہ سر جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے آفس کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بس اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ کیا کہیں اور جاب تلاش کر رہی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ بس یوں ہی خیال گزرا۔ آپ کا خیال درست ہے۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ویسے یہاں کیا پرابلم ہے؟ کیا ضروری ہے آپ میری یہاں کی پرابلم جانیں؟ بالکل نہیں۔ پھر جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا کارڈ رکھ لے، اگر شہریار صاحب آپ کا استعفیٰ منظور کر لے تو میرے آفس آ جائیے گا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا شہریار صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہماری پارٹنرشپ تھی۔ جی ہاں، وہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا ضروری ہے آپ وجہ جانیں؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو وہ بالکل نہیں کہتے رک گئی۔ بس تفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کب آ رہی ہیں آپ؟ اس سے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ بہت جلد۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا تو اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں صاحب کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ چوکیدار کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر فوری طور پر ہر بات ذہن سے نکل گئی۔ صرف اتنا یاد رہا کہ اسے ایم ڈی بلا رہے ہیں۔ بہت عجلت میں اٹھ کر گئی، لیکن شہریار خان پر نظر پڑتے ہی ساری عجلت دھری کی دھری رہ گئی۔ آؤ بیٹھو، اسے رکتے دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ ذرا سا آگے بڑھی، لیکن بیٹھی رہی۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے پھر کہا، اور اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اٹھے، پھر اس کے پاس چلے آئے۔ محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صوفے کی طرف بڑھے، پھر ہلکا سا دباؤ ڈال کر پہلے اسے بٹھایا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگے، میں اس تمام عرصے میں اپنے آپ کو تمہاری امی کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ میرا خیال تھا وہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے گزشتہ 20 برسوں کا حساب مانگے گی، لیکن کمال عورت ہے وہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ صرف اتنا جان کر کہ میں نے زندگی اسی کے نام پر گزار دی، اس نے نہ صرف میری خطائیں معاف کر دی، بلکہ اس تمام عرصے میں جو قیامتیں اس پر ٹوٹی وہ بھی بھلا دی۔ لیکن میں نہیں بھلا سکتی، وہ روٹھے لہجے میں بولی تو کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا بھلا دینا ہی اچھا ہے۔ اپنے اپنے مقام پر ہم سب زندگی کی خوشیوں سے محروم ایک نامعلوم کرب سے دوچار رہے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اور خرم خوشباش زندگی گزارتے رہے تو ایسا نہیں۔ زندگی کی تمام آسائشوں کے باوجود ہم کبھی سکھ سے نہیں رہ پائے۔ ہر دم ہر پل تمہارا اور تمہاری امی کا خیال ہمارے ساتھ رہا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہیں کن حالات کا سامنا ہو۔ صرف امی کی بات کریں، میرے بارے میں تو آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ اس دنیا میں میرا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں۔ ارے، انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ تم نے ایسا کیسے سمجھتی ہو؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم تھا، جبھی تو میں نے اپنے آپ پر زندگی کی ہر خوشی حرام کر لی تھی کہ جب تک تم نہیں ہوگی میں کسی خوشی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہاری امی کی تلاش میں تمہارے نانا کے پرانا مکان پر گیا تھا، وہیں پڑوس سے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ میں اب چلوں گی۔ وہ اپنی بات کا یہ رد عمل دیکھ کر خفیف سا مسکرائی۔ کہاں جاؤ گی؟ مجھے بہت سارا کام کرنا ہے۔ تمہیں یہاں کام کے لیے نہیں بلایا گیا۔ گھر میں تم میری بات سنتی نہیں ہو، بلکہ مجھے دیکھتے ہی کہیں چلی جاتی ہو۔ مجبوراً مجھے اس طرح بلانا پڑا۔ پھر بھی مجھے اجازت دیجیے، اگر میں یہاں کام نہیں کر سکتی تو کہیں اور کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہوگی اور اس پر اپنی باتوں کا اثر نہ دیکھ کر انہیں کہنا پڑا، اوکے، جب تمہیں ہر صورت کام ہی کرنا ہے تو پھر یہی کرو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی بات کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھی تو کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو آمادہ کیا، پھر بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پر حرکت کرنے لگی۔ لنچ ٹائم پر شہریار خان نے پھر اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، اور اب جب انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بلا چون چرا ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں، جواب دیتے ہوئے اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی۔ 1 بج رہا تھا۔ کیوں؟ کھانے کا وقت ہے اور سوری، میں دوپہر میں کھانا نہیں کھاتی۔ کیوں کا جواب سنیں گے؟ وہ تلخ ہو کر طنزیہ لہجے میں بولی، ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پر کہنے لگی، 4 سال پہلے آپ جانتے ہو کہ میری عمر کتنی ہوگی، اور میں اس وقت سے کام کر رہی ہوں۔ اور جب میں نے کام شروع کیا اس وقت عالم یہ تھا کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ اس وقت لڑکیاں دوپہر کا کھانا اپنے گھروں سے لایا کرتی تھیں، اور میں نے امی کو یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔
جبکہ میرے پاس ایک پیٹیز کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے تو میں اسے کسی اور وقت اور ضرورت کے لیے بچا رکھتی تھی۔ شروع میں مجھے اپنی بھوک کو مارنے میں بہت دشواری ہوئی، یوں لگتا جیسے میں بھوک سے مر جاؤں گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی، یوں کہ پھر جب میسر آیا تو پیٹ نے ہی قبول نہیں کیا۔ اور آپ شہریار خان یہ کہہ کر سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ پر ہر خوشی حرام کر لی۔ خوشیوں کے بغیر زندہ رہنا کوئی ایسا دشوار نہیں ہے۔ بڑے بڑے رئیس خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں، کسی کو اولاد کی خوشی میسر نہیں، کسی کے پاس اولاد ہے تو نافرمان۔ آپ کن خوشیوں کی بات کرتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے کتنے وقت اس خیال سے کھانا چھوڑا کہ پتہ نہیں بیوی بیٹی نے کچھ کھایا کہ نہیں، اور ایک وقت چھوڑا ہوگا تو اگلے وقت اس کی کمی پوری کی ہوگی۔ آج آپ کو لنچ ٹائم پر میرا خیال آ رہا ہے، معاف کیجیے گا سر، بہت دیر ہوگی۔ بقیہ ساری زندگی آپ تلافی کے خیال سے میرے سامنے نو اقسام کے کھانے رکھے رہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکوں گی، اس لیے کہ بھوک مر گئی ہے، اور اگر بھوک نہ مرتی تو میں مر جاتی۔ نور، انہوں نے تڑپ کر پکارا۔ ان کی آواز، ان کا لہجہ دل چیر دینے والا تھا، لیکن مقابل وہ تھی نور العین، جسے حالات نے کم از کم شہریار خان کے لیے ضرور پتھر بنا دیا تھا۔ جب بھی ان کی تڑپ کا ذرا بھی اثر نہیں لیا، اٹھتے بولی، اگر آپ کی فرم کے قوانین کے مطابق میں مزید ایک ماہ یہاں کام کرنے کی پابند ہوں تو پلیز مجھے سہولت سے کام کرنے دیں، بیٹھ جاؤ۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر انہوں نے دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ اسی طرح میز کی سطح پر ہتھیلیاں ٹکائے کھڑی رہی۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب کہہ ڈالو، ساری قدورتیں، ساری۔ ایک ہی وقت میں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر ہنسی۔ 20 برس کا ایک ایک پل دل پر رقم ہوا ہے، اور اتنا ہی وقت اسے مٹنے میں لگے گا۔ وہ بے پناہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی، لیکن اپنی ٹیبل تک آتے آتے اس کی اپنی حالت غیر ہو چکی تھی۔ 5 بجے وہ آفس سے اٹھتی تھی، اور اس سے کچھ پہلے شہریار خان اس کے پاس آ کر کہنے لگے، تم اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہو؟ کہاں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میں یہاں سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ وہ صرف باس بن گئے تو مجبوراً اسے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ کاغذات سمیٹ کر دراز میں ڈالے اور بیگ کندھے پر لٹکا کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ ڈرائیور نے انہیں دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو انہوں نے پہلے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی تو انہوں نے اسے ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا۔ وہ چونکی ضرور، لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ تمام راستہ لا تعلق سی بنی شیشے سے باہر دیکھتی رہی، اور جب گاڑی رکی تو اس طرح خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ شہریار خان چکر کاٹ کر اس کے پاس آئے اور کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لاؤنج کی طرف چل پڑے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ ایک جگہ اسے روک کر وہ آگے چلے گئے۔ اس نے بس کچھ دیر ان کو دیکھا، انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ کچھ جانے والے لوگ افسردہ اور اندیشوں میں گھرے، اور کچھ آنے والے لوگ خوشی سے دمکتے چہرے لیے اپنے پیاروں کی تلاش میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے۔ وہ خامخواہ ایک ایک کو دیکھ کر قیاس کرنے لگی کہ آیا وہ کہیں جا رہا ہے یا کہیں سے آ رہا ہے۔ اسے یوں ہی قیاس کرنا پڑا، دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ اس دلچسپی میں پوری طرح مگن تھی کہ شہریار خان اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم بور تو نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے یوں ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کون ہے پاپا؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر دیکھنے لگے۔ عمر میں اس سے 2-3 سال بڑا، قد آور اور جسامت میں 7-8 سال کے فاصلے پر کھڑا، وہ یقیناً اس کا بھائی تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی، اور بالکل غیر ارادی طور پر شہریار خان کے ہونٹوں سے نکلا ایک ایک لفظ غور سے سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ روٹھی روٹھی سی گڑیا تمہاری بہن ہے۔ واٹ اے سرپرائز! وہ بے اختیار چیخا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا یہاں اتنی بڑی خوشی میری منتظر ہے تو میں بہت پہلے چلا آتا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، اور اپنی خوشی میں وہ اس کی سرد مہری محسوس ہی نہ کر سکا۔ ویسا ہی پرجوش بے تابی سے پوچھنے لگا، ممی کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ نہیں لائے؟ انہیں ابھی تمہارے آنے کی خبر نہیں؟ پھر تو یہ ان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ ہاں چلو، ڈیڈی نے کہا تو وہ ڈرائیور کو سامان اٹھانے کا اشارہ کر کے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ پتہ ہے گڑیا، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ٹوک دیا۔ میرا نام نور العین ہے۔ ارے! وہ خوش دلی سے ہنسا۔ یہ نام تو کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا ہی نہیں تھا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں اور ڈیڈی اکثر سوچا کرتے تھے تمہارا نام کیا ہوگا، اور تمہارا ذکر کرتے ہوئے ہم تمہارا کوئی نہ کوئی نام ضرور لیا کرتے تھے، لیکن نور العین کبھی ہماری زبان پر نہیں آیا۔ ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کا نور۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے شہریار خان قدرے اونچی آواز میں بولے، پھر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں کا نور کیا ممی تمہاری طرح ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اشتیاق سے پوچھنے لگا۔
پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب اس کے بیزار لہجے پر وہ چونکا۔ غور کیا تو اس کے انداز میں کوئی غمجوشی محسوس نہیں ہوئی۔ کیا تم خفا ہو؟ کسی معصوم بچے کی طرح پوچھنے لگا۔ نہیں۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے نکل گیا، اور جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی وہ سب سے پہلے اتر کر اندر چلی گئی۔ اتنی دیر کر دی آج؟ ابھی اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، اور وہ جواب دینے کی بجائے اپنے پیچھے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل خرم ممی ممی پکارتا ان کی آغوش میں سمٹنے کی کوشش میں خود انہیں اپنے بازوں میں بھینچے کھڑا تھا۔ اسے ایک دم چھن جانے کے احساس نے آن گھیرا۔ اس پوری دنیا میں ایک ماں ہی تو میری اپنی تھی، وہ بھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور شکستگی کا احساس لیے وہ اندر چلی گئی۔ پھر بہت دیر تک اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ پہلے ان کی اونچی آوازیں اندر تک آتی رہیں، پھر سرگوشیاں۔ وہ خواہ الجھتی رہی۔ کئی بار دل چاہا امی کو ان دونوں کے درمیان سے اٹھا کر لے آئے، لیکن پھر اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ آخر میں اس طرح کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہوں؟ ان کا تو اب روز آنا جانا رہے گا، تو کیا میں یوں ہی سارے کام چھوڑ کر بیٹھ رہوں گی؟ وہ اپنے آپ کو ٹوکتی ہوئی کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ دیکھتی سے ڈھک کر ہٹا کر دیکھا سالن اس کے اور امی کے لیے کافی تھا، البتہ روٹی پکانی تھی اور اس کے لیے آٹا بھی گوندنا تھا۔ اس کام سے پہلے اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا اور ابھی چولہا جلایا ہی تھا کہ خرم اس کے پاس آ گیا۔ چائے بنا رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، ہم سب پیئیں گے، میرا مطلب ہے اگر تم نے کم پانی رکھا ہے تو اور ڈال دو۔ اس نے خاموشی سے کیتلی میں اور پانی ڈالا، پھر ٹرے رکھ کر اس میں پیالیاں رکھنے لگی۔ کھانے کو کچھ ہے؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا پوچھنے لگا۔ پھر سالن کی پتیلی نظر آئی تو وہی اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ یہ یقیناً میری ماں نے پکایا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی چمچ اٹھا کر پتیلی میں سے نکال کر کھانے لگا۔ وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت مزیدار۔ اس کے حیران چہرے پر نظر پڑی تو چٹخارا لے کر کہنے لگا ایمان سے، میں نے ایسی لذیذ شے کبھی نہیں کھائی۔ واہ، مزہ آ گیا، تم بھی کھاؤ۔ چمچ اس کے منہ میں آگے کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھ سے لے لو پلیز، وہ محبت سے اسٹار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھو، اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود اس وقت بہت چھوٹا تھا، تم مجھ سے تو خفا نہ ہو۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، پھر بھی وہ خوش ہوا۔ سچ؟ ہاں، یقین کر لو۔ کیسے یقین کر لوں؟ تم نے میرے آنے پر خوشی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم خوشی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے۔ ارے یہ کون سا مشکل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا کچن سے نکال لایا اور بیچ آنگن میں گول گول چکر دیتا ہوا چلا کر کہنے لگا، ممی، نور مجھ سے خفا نہیں ہے، یہ میرے آنے پر بہت خوش ہے۔ اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہے جا رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس صورتحال سے پریشان ہو گئی، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ کیا؟ اسی طرح چکر دیتے اس نے بے خیالی میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ گرنے کو تھی کہ شہریار خان نے اٹھ کر اپنے بازو میں لے لیا۔ بس سہارا دینے کی دیر تھی، پھر وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے مچل مچل کر رو رہی تھی۔ امی نے روکنا چاہا لیکن شہریار خان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ رونے دو اسے جب تک گزشتہ 20 برسوں کا ہر نقش اس کے دل سے مٹ نہ جائے۔ اس نے یہ آواز بہت قریب سنی اور پھر اور شدت سے رونے لگی۔ انجانے میں وہ جس تناور درخت کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی تھی، اس سے نکلنا اب اس کی موت تھی۔ 20 برس کیوں؟ اگر اشکوں سے زخموں کے نشان مٹ سکتے ہیں تو 20 پل میں مٹا دے گی۔ امی اس کے رونے سے پریشان تھی۔ خرم الگ مجرم بنا کھڑا تھا، جبکہ شہریار خان بہت اطمینان سے اس کے سر اور پیٹھ کو ہلکے ہلکے تھپک رہے تھے۔ پاپا، وہ گزشتہ برسوں کا ہر زخم اپنے اشکوں سے مٹا کر بے اختیار انہیں پکار اٹھی۔ میری جان۔ بے حد سرشار ہو کر پاپا نے اس کی پیشانی چوم لی، ساتھ ہی خرم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گلاس میں پانی بھر کر لے آیا۔ لو پانی پیو۔ اس نے گلاس خرم کے ہاتھ سے لے کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور وہ جیسے برسوں کی پیاسی تھی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پھر خرم کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ایمان سے، پانی کا ایسا مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں ملا۔ اور وہ جو اس کی حالت سے پریشان کھڑا تھا، اطمینان بھرا سانس لے کر امی سے لپٹ گیا۔ برسوں سے اس گھر کے در و دیوار ایک روکھی پھیکی زندگی دیکھتے آ رہے ہیں، مایوس اور اداس چہرے، لب بے شک خاموش، لیکن اندر ضرور شکوے مچلتے تھے۔ امی اپنی تڑپتی مچلتی مامتا کے ہاتھوں بے بس، اور وہ تناور درخت کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں کی متلاشی جو اسے بقیہ تمام عمر تپتی دھوپ اور چھاجوں برستی بارش سے محفوظ کر لے، اور اب یہ دونوں چیزیں خود چل کر آئیں تو روکھی پھیکی زندگی میں بہار کیسے نہ آتی۔ رات ہی میں سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ صبح وہ پاپا کے ساتھ ان کے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر پاپا تو رات ہی چلے گئے تھے، لیکن خرم وہیں رہا۔
جس کے ساتھ وہ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ گزشتہ 20 برسوں کی باتیں وجاہت علی خان کا ذکر آیا تو وہ کہنے لگی، اس روز پاپا کہہ رہے تھے کہ تم وہاں جاؤ، پھر سب بابا جان کے پاس چلیں گے، لیکن خرم میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ پھر نہ کسی سازش کے تحت ہم سب کو الگ کر دیں۔ اسے صاف گوئی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑا۔ بیوقوف ہو تم، اب اس عمر میں وہ کیا سازش کریں گے؟ ویسے بھی ہم وہاں مستقل رہنے تھوڑی جائیں گے، بس سب سے مل کر آ جائیں گے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، ویسے اب وہ پہلے والے وجاہت علی خان نہیں رہے، بہت بدل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم کیا ان سے ملے ہو؟ نہیں ملا تو نہیں، ان کے خط آتے تھے پاپا کے پاس، پہلے سمجھاتے تھے، پھر اپنی غلطی کا اعتراف، اس کے بعد معافی تلافی اور پھر واپس آنے کے لیے اصرار۔ لیکن پاپا نے بھی قسم کھا لی تھی جب تک تم اور امی نہیں ملیں گی بابا جان کے پاس نہیں جائیں گے، اور یہی بات انہوں نے بابا جان کو لکھ بھی دی تھی۔ اس نے تفصیل سے ان خطوں کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہ وہ بھی امی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا، بہرحال تم کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ مت دو، اب کوئی تمہیں ہم سے دور نہیں کر سکتا سوائے ایک شخص کے۔ کون؟ کس کے؟ وہ کچھ بوکھلا کر کچھ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ وہی جس سے تمہیں جاب آفر کی ہے۔ مجھے؟ فوری طور پر وہ نہیں سمجھے، پھر یاد آیا تو کہنے لگی، شوجا؟ تم شوجا کو کیسے جانتے ہو؟ اس وقت نیند آ رہی ہے، صبح بتاؤں گا۔ وہ کروٹ بدلنے لگا تو وہ ایک ہی جست میں اس کی چارپائی پر آ گئی۔ ابھی بتاؤ، تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ اس کے شرار سے پوچھنے پر وہ جھیم گئی۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ آخر کیوں مجھے تم سے سب سے دور کر دے گا؟ وہ نظریں جھکا کر بولی، بتاؤ نا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ بھائی وہ میرا دوست ہے، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، وہ مجھ سے 2 سال سینئر تھا، اس نے MBA کر لیا تو پاپا کے ساتھ ہی پاکستان آ گیا، پھر یہاں دونوں نے مل کر کام شروع کیا، لیکن اب تو وہ الگ ہو گیا ہے۔ میرا مطلب اس نے پاپا کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دی۔ نہیں، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا، بلکہ پاپا کے کہنے پر اسے وہ سب کہنا پڑا کیونکہ پاپا نہیں چاہتے تھے کہ تم جاب کی تلاش میں خوار ہوتی پھرو۔ اس سے شجاع سے کہہ دیا کہ تم اگر پاپا کے آفس سے نکل کر جاؤ تو وہ تمہیں اپنے آفس میں سیٹ سیٹ کر دے گا، اور وہ بڑا بھائی مان نکلا، آفس کی بجائے گھر میں سیٹ کرنے کی بات کرنے لگا۔ کیا؟ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جس سے امی کی آنکھ کھل گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، میں نور کو ایک جن کی کہانی سنا رہا تھا، یہ ڈر گئی۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتی ہوئی اپنی جگہ پر آ گئی۔ پھر وہ تو سو گیا اور وہ 1000 کوشش کے باوجود نہ سو سکی۔ نئے گھر میں وہ مطمئن اور بے حد خوش تھی۔ امی کے ساتھ پاپا اور خرم بھی اس کا بہت خیال رکھتے۔ برسوں بعد وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کو کوئی ادھر ادھر ہو جاتا تو سب کی نظریں بھٹکنے لگتی۔ پاپا کو آفس میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ فون پر فون ملانے لگتی، اور جب تک وہ سامنے نہ آ جاتے تو چین نہیں آتا۔ اس وقت بھی وہ پاپا کے انتظار میں اندر سے نکل کر روش پر چلی آئی تھی۔ جب دبے پاؤں شجاع اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ؟ جی، خاکسار کو شجاع احمد کہتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے ذرا سا جھکا۔ فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، نور العین سے اگر ہوں تو بلا دیجیے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، کیا کام ہے آپ کو اس سے؟ میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے انتظار میں میرے آفس کی جو سیٹ ابھی تک خالی پڑی ہے وہ اس پر کب رونق افروز ہو رہی ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرا اب جاب کو کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ کو مجھے مطلع کرنا چاہیے تھا، میں ناحق کے انتظار میں تھا۔ سوری، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہیں؟ جی، وہ بڑی سعادت مندی سے بولی۔ پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ سزا؟ وہ اس کا انداز سمجھنے سے قاصر رہی۔ جی سزا، اور میں بڑی سخت قسم کی سزا دیا کرتا ہوں جس کے ساتھ لفظ بامشقت استعمال کیا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں وارافت کے لیے وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خوبصورتی سے رخ موڑتے ہوئے بولی، میں مشقت سے نہیں گھبراتی۔ پھر کس چیز سے گھبراتی ہیں؟ اس کی سرگوشی بے حد قریب سنائی دی، ان نظروں سے جو اب بھی مجھے نروس کر رہی ہیں۔ نور؟ اس کے لہجے میں بے اختیاری تھی، اور اس سے پہلے کہ انداز میں بھی سمٹتی وہ مسکراہٹوں کی کلیاں اس کے دامن میں ڈال کر اندر بھاگ گئی، اور وہ سرشار سا ہو کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے ساتھ اس بہت سے خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔